بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی مسافر ہے. کس کا مسافر ہے؟ کہاں کا مسافر ہے؟ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. ہم سب سفر کر رہے ہیں. آدمی گاڑی میں ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے لیکن وہ مسافر ہے. گاڑی چلتی ہے، آدمی نہیں چلتا ہے، گاڑی چلتی ہے. تو آدمی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم دنیا میں ہیں. کوئی پلمنیر میں ہے، کوئی پنگنور میں ہے، کوئی بنگلور میں ہے. جو جہاں ہے وہ آخرت کا مسافر ہے. دنیا اسے آخرت کی طرف لے کے جا رہی ہے. آدمی اپنی دنیا سے دور ہو رہا ہے اور آخرت سے قریب ہو رہا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں پیدا ہوتے ہی سفر شروع کرتا ہے
اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آدمی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور منزل پہ پہنچنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے، اصل زندگی وہاں شروع ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں بھی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، مر گئے، مرے نہیں ہیں، منتقل ہوئے ہیں، اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوئے ہیں، اس لیے کہتے ہیں بھی فلاں کا انتقال ہو گیا، کہ وہ دنیا میں تھے اور عالم برزخ میں چلے گئے، اور عالم برزخ میں قیامت تک رہیں گے۔ اللہ جب چاہیں گے قیامت آئے گی، اللہ کے علم ہے، لیکن آدمی اپنی قبر میں جہاں بھی اس کی قبر بنے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، تو عالم برزخ میں قیامت تک رہے گا، اور قیامت میں سب جتنی بھی جاندار مخلوق ہے سب مر جائیں گے، سب پر موت آئے گی، اور ایک لمبا زمانہ سب مرے ہوئے پڑیں گے۔ وہ قیامت کبریٰ کہلاتی ہے، کبریٰ کے معنی بڑی، کہ بڑی قیامت آئے گی، سب جاندار مر جائیں گے۔ اور ایک آدمی کی قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت، وہ ہر آدمی کی موت پر ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہوگی، قیامت صغریٰ ہے۔ تو قیامت کبریٰ کے بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سارے انسان سب زندہ ہو جائیں گے۔ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چرندے، درندے، پرندے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے۔ ان کے لیے بڑا حساب کتاب نہیں ہے، بس اتنا آتا ہے حدیثوں میں، اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا تھا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی سینگ اسے دے دے گے کہ جتنا تجھ کو اس نے مارا تھا تو تم مار لو، بدلہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا۔ گویا کہ ان کا حساب کتاب صرف اتنا ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز، کیا دیکھا کیا بولا کیا سنا کیا عقیدہ، یہ کوئی حساب ان کا یہ نہیں ہے۔ ان سب کو اللہ مٹی بنا کے ختم کر دیں گے، اب کوئی مخلوق باقی نہیں ہے جاندار سوائے انسان اور جنات کے۔ انسان اور جنات کا تفصیلی حساب ہوگا، کیا عقیدہ تھا، کس کی عبادت کی، کس کے طریقے پہ چلے، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ پڑھو خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر دنیا میں نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، اس کی وہ جزا میں اس کی جزا ملے گی، اس کو جزا پائے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر دنیا میں بدی اور برائی کی اس کی سزا بھی ملے گی۔ آخرت کا جو دن ہے وہ جزا سزا کا دن ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، وہاں کسی کی نہیں چلے گی، اللہ کا عدل و انصاف سب کے سامنے آئے گا۔ جو بے ایمان ہیں، ایمان کے بغیر گئے ہیں، کفر اور شرک کی زندگی گزار کے مر گئے ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، اسلام پر نہیں آئے، ان سب کے لیے جہنم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب
کا ٹھکانہ ہے. وہاں آگ بھی ہوگی، بچھو بھی ہوں گے، سام بھی ہوں گے، فرشتوں کی مار و پھٹکار بھی ہوگی، خون لہو پینے کو دیا جائے گا، زقوم کے کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے. وہاں ان سے جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے. جہنم کا جو فرشتہ جس کا نام داروغہ جو فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے، جہنم کا جو بڑا فرشتہ ذمہ دار ہے اس کا نام مالک ہے. تو اہل جہنم مالک کو پکار کے کہیں گے کہ بھائی موت ہو گیا، موت اللہ سے کہو کہ ہم کو موت آ جائے. دنیا میں بھی جب آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ موت دے دے، مانگتا ہی نہ موت. دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر موت کا مانگنا جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ قرض دار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، حالات آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ موت دے دے. ناجائز ہے، نہیں مانگنا چاہیے. ہاں اللہ کی زیارت، اللہ کے دیدار، آخرت کے شوق، جنت کے شوق میں موت مانگنا یہ مطلوب ہے، جائز ہے. اللہ کو جو ولی ہوتا ہے نا موت کی تمنا کرتا ہے. قرآن میں ہے سورہ جمعہ میں، جو اہل کتاب یہودی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کہ ہم دوست ہیں، اللہ ہمارے دوست ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے کہو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے وہ دوست ہیں، اللہ کے چہیتے و لاڈیلے ہیں، ان سے کہو کہ وہ موت کی تمنا کریں. اس لیے سے اللہ سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ موت ہے. جو مرے گا وہ اللہ سے ملے گا، اللہ کے پاس جائے گا. اس سے پہلے اللہ سے ملاقات نہیں. تو کہیں گے کہ ان سے کہو کہ یہ موت کی تمنا کر کے ہمارے پاس آئے، ہم سے ملاقات کریں. اس لیے کہ دوست سے ملنا چاہتا ہے. جس سے دوستی ہوتی ہے آدمی ملنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا اس سے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، جھوٹے ہیں. یہ تو اللہ کے دشمن ہیں. ان کو پتا ہے کہ مریں گے تو سیدھا جہنم میں ڈال دی جائیں گے. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ابھی نہیں سمجھ میں آتی. سمجھیں گے انشاءاللہ. نہیں کوشش کریں گے سمجھنے کی. عربی کس کی زبان ہے؟ کس کی؟ اللہ کی، رسول اللہ کی، جنتیوں کی اور ایمان والوں کی زبان عربی. پونور پلندر آندھرا ہے نا. آندھرا میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ تیلگو. سب کو تیلگو آتی ہے نا. آندھرا میں کوئی آدمی ہو سے تیلگو نہیں ہے تو کیا بولیں گے بھائی؟ کیا جی آندھرا میں رہتے ہیں تیلگو نہیں آتی کیا؟ کرناٹک میں رہتے ہیں کنڑ نہیں آتی؟ کیسے آدمی آپ؟ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتا ہے، قرآن نہیں سمجھتا ہے. افسوس نہیں ہے؟ کم سے کم افسوس رہا تو کم سے کم راستہ کھلے گا. افسوس ہی نہیں تو راستہ کہاں سے کھلے گا؟ یہ قافلہ جا رہا تھا سامان سے لیس لدا پدا. راستے میں ڈاکوں نے ڈاکہ ڈال کے سارا سامان چھین لیا.
اب ان کو فکر ہے ہمارے پاس کیا تھا کیا لے لیا تو لینے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے سے کیا لے لیا کیا چھین لیا، تو کیسے واپس لیں گے؟ وہ لیں گے؟ کسی کو کہا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں مولانا یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اردو بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی، عربی کہاں سے آئے گی؟ بہت سے بچے بولتے ہیں مولانا ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کو انگلش آتی ہے اردو بھی نہیں آتی۔ ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے، نوجوانوں کو جمع کر کے عربی میں ہم نے بات کی، عرب نوجوانوں کو، فلسطین کے، لبنان کے، اردن، جارڈن کے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے عرب نوجوان بچے تھے۔ ہم نے بات کی تقریباً گھنٹے کے قریب عربی میں بات کی، ہمارا منہ دیکھتے رہے سب، میں سمجھا سب سمجھ رہے گے۔ بعد میں ایک آدمی نے کے کہا، نوجوان نے، شیخ ہاولا ما فہموا شیء، شیخ صاحب انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، ہے تو عربوں کے بچے لیکن عربی بھول گئے، ترجمے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ مچھلی کا بچہ تیرنا بھول جائے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ عربوں کے بچے ہیں عربی نہیں جانتے، خیر ہمارا کیا، ہم تو عجمی کے بچے ہیں، عجمی ہیں عربی تو ہے نہیں، لیکن مسلمان مومن ہونے کے ناطے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سمجھیں۔ بلکہ بہت سے لوگوں کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے، پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں۔ عذاب علیم پڑھتے ہیں، حلیم اور علیم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ عین سے پڑھے گا تو جاننے والا، حمزہ سے پڑھے تو دردناک، سخت آتا ہے۔ حمزہ اور عین میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں سے کہو، اگر تم اس بات کے مدعی اور دعوے دار ہو کہ اللہ کے ہم چہیتے لاڈلے ہیں تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کریں۔ پھر اللہ ہی خبر دیتے ہیں ولا یتمنونه، وہ تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی تمنا نہیں، ولا یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، کیوں نہیں تمنا کریں گے؟ انہوں نے جو اعمال کیے کرتوت، یہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی سزا جہنم ہے، مریں گے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آدمی موت کی تمنا نہ کرے، تو جہنمی جو ہے جہنم میں کہیں گے مالک سے کہ کہو اللہ سے ہم پر موت طاری کر دے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا موت نہیں ہے، موت کو موت آ گئی ہے۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں دمبے کی شکل میں اللہ تعالیٰ دمبا کی شکل دے کر اسے ذبح کر دیں گے، موت کو موت آ گیا، موت نہیں ہے۔ نہ جنتیوں کو موت ہے نہ جہنمیوں کو موت ہے۔ جہنمی بے ایمان ہمیشہ جہنم میں رہیں گے عذاب بھگتتے ہوئے، اور جنتی ایمان والے اعمال والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے مزے کرتے ہوئے۔ جب یہ منظر دیکھیں گے کہ موت آ گئی، موت کو اب موت نہیں ہے، تو فرمایا تو جہنمی مارے خوف کے مر جاتے اگر موت ہوتی ہے، اور جنتی مارے خوشی کے مر جاتے اگر موت ہوتی ہے۔ جنتی کو خوشی ہوگی اب موت نہیں ہے، اور جہنمیوں کو غم ہوگا کہ اب موت نہیں ہے، ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، اور مرنے کے بعد اصل زندگی ہے۔ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، وہ ایمان والی نہیں ہے۔ ایمان والے کا عقیدہ کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ وہ زندگی کتنی ہے؟ لا تعد ولا تحصى، حد و شمار میں نہیں آتی۔ اربوں خربوں سال
انسان زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی۔ جو آدمی جنت میں چلا جائے گا، جنت سے کہیں اور جانا نہیں چاہے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، دنیا میں اگر کوئی خوبصورت سے خوبصورت جگہ آدمی چلا جائے، کتنے دن رہے گا وہاں؟ مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، اس کے بعد کیا بولے گا؟ بھائی جی بھر گیا، کہیں اور جائے، بہت دیکھ لیا۔ ہم لوگ 2 مرتبہ پیرس گئے، فرانس کا کیپٹل۔ پیرس کا نام تو سنا ہے نا؟ یورپ کا ایک ملک ہے فرانس، اس کا کیپٹل پیرس ہے۔ بڑا خوبصورت شہر ہے، زمین میں دیکھو تو چہرہ نظر آئے گا، تھوکنے کے لیے سوچنا پڑے کہاں تھوکنا ہے، اتنا صاف ستھرا۔ لیکن 2 مرتبہ دیکھنے کے بعد جی بھر گیا، اب اس سے والا جانے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ آسٹریلیا بھی بڑا خوبصورت ہے، ہم بھی کئی مرتبہ گئے، اب جی بھر گیا، نہیں جاتا۔ نیوزی لینڈ بہت خوبصورت ہے۔ تو جو اچھے سے اچھی جگہ ہو، 2-4 مرتبہ آدمی جاتا تو جی بھرتا کہ نہیں بھرتا ہے؟ اوٹی گئے اب لوگ، ہم بھی کئی مرتبہ اوٹی، اب جی بھر گیا۔ اوٹی کا نام سے الٹی آتی ہے، بہت دیکھ لیا یار، کیا دیکھنا اوٹی خاموں خواہ کے۔ تو دنیا کا حال یہ ہے کہ آدمی کہیں چلا جائے، بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہ، جی بھر جاتا ہے۔ لیکن جنت میں آدمی اربوں خربوں، اب لگاؤ کتنا جائے گا؟ اتنے سال رہے گا لیکن جی نہیں بھرے گا۔ روزانہ نئی لذت، نیا مزہ، نئی چاشنی، نئی حلاوت۔ کبھی اللہ کے نبی کی جنت میں، آدم کی جنت میں، کبھی حضرت ابراہیم و نوح کی جنت میں، کبھی عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں، کبھی انبیاء کی، کبھی اولیاء کی، کبھی شہداء کی، کبھی صالحین کی، کبھی صدیقین کی، کبھی اپنے رشتہ داروں کی۔ گھومنا ہی گھومنا، کیا کرنا ہے؟ وہاں تبلیغ نہیں ہے، چلا 4 مہینے 2.5 گھنٹے سے روزہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، صرف کھاؤ پیو موج مزے کرو۔ سونا بھی نہیں ہے، سونا کیا بنے؟ نیند، سونا نہ ہے، سونا۔ آدمی سوتا کیوں ہے؟ تھک جاتا ہے، اس سے سوتا ہے، نہیں وہاں تھکان ہی نہیں ہے، سونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جاگنا ہی جاگنا ہے، یعنی دن ہی کھانا پینا موج مزے کرنا، کوئی کام نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ سب سے بڑا مزہ جو آئے گا وہ اللہ کے دیدار میں آئے گا، اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ جس خدا کو ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے نا، ایمان لائے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا دنیا میں، اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تیری آواز تو سنی طور پہاڑ پر، اور تو نے مجھ سے براہ راست بات کی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا موسیٰ کلیم اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ نے بات کی، جنہوں نے اللہ سے بات کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، زیارت کرا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان آنکھوں میں طاقت نہیں ہے مجھے دیکھنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، اللہ دکھا دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا قریبی لوگ، لپٹ جاتے ہیں، چپٹ جاتے ہیں، دکھاؤ، ضد ہوتی ہے تعلق کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ دوبارہ کہا تو اللہ کا ٹھیک ہے، ہم پہاڑ جو طور پہاڑ ہے اس پر ایک ادنا سی تجلی نور کی ڈالیں گے، پہاڑ، اور تم اس کو دیکھ کر برداشت کر لو تو پھر ہمارا دیدار ہو سکے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا سے نور کی تجلی، چھوٹی سی، 1000واں حصہ ہوگا پتہ نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، تو طور پہاڑ پر وہ تجلی آئی تو طور پہاڑ پورا جل کر راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خر موسیٰ صعقہ، ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں خر موسیٰ صعقہ پہ، تاکہ بات
ایک صاحب تھے، کتب ساز ہیں، کتابیں بناتے تھے، بینڈنگ کہتے ہیں نا، بینڈنگ، کتابوں کی بینڈنگ، کتابیں پڑھ جاتی ہیں تو اس کو کرتے ہیں، پھر نئی کتابوں کی بینڈنگ کرتے ہیں. ایسے ایک صاحب تھے، فارسی اردو جانتے تھے، تو کوئی بھی کتاب بنا تو شاندار بنا کے دیتے تھے. تو لیکن ان کی ایک عادت تھی کہ جو عبارت ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دے، کوئی حذف کر دے، کچھ اس میں ملا دیتے تھے کتابوں میں. ایک صاحب ان کے پاس قرآن لے کے گئے، حافظ صاحب، کہ صاحب میرا قرآن پڑھ گیا. حافظ صاحب پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھ جاتا نا، میرا قرآن پڑھ گیا، اس کو اچھی دل بنا کے دو. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ گڑبڑ بھی کرتے ہیں، کہ دیکھو بھائی قرآن میں گڑبڑ نہیں کرنا، سیدھی سیدھی بنا کی جلد دینا. ٹھیک ہے، جلد بنا دی، خوبصورت. پیسے کتنے دے دیے؟ کہا کچھ گڑبڑ تو نہیں کی؟ کہنے لگے مولانا میں کیا گڑبڑ کروں، لیکن قرآن میں آپ کے پتہ نہیں کیا دیکھا میں نے کہ جگہ جگہ جو ہے کچھ چیزیں آ گئی ہیں. کہا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ایک جگہ ہے. اس کے اصل معنی کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ چلے گئے، کھا لیا. تو گویا کہ اس طرح ان سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی. تو اللہ نے اسے کہا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام سے اللہ کے حکم کے بارے میں غلطی ہو گئی. عصا ایسے کہ غلطی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ عصا آدم ربہ فغوا غلط ہو گیا. یہاں پر انہوں نے عصا کو وہ لاٹھی سمجھ لیا جو امام صاحب لیتے ہیں نا، کب لیتے ہیں؟ جمعہ میں. کہا کہ آدم کے پاس عصا کہا تھا، وہ تو موسیٰ کے پاس تھا، اس لیے میں نے یہاں آدم کو کاٹ کے موسیٰ لکھ دیا ہے. وَعَصَىٰ مُوسَىٰ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. تو کہا بھئی عجیب آدمی ہے، سمجھ ہی نہیں. عصا ایسی کہ میں نے تو غلطی کرنا، بھول جانا، لیکن اس نے عصا کو عصا سمجھ لیا. اور موسیٰ کے پاس عصا تھا، یہ آدم کے پاس نہیں تھا، اس لیے آدم کو کاٹ کے موسیٰ لکھ دیا. اچھا بھئی اور کیا کیا ہے؟ کہنے لگے اور ایک جگہ میں نے دیکھا، وہی جو آیت میں نے پڑھی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اس کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. خرّ یخر کے معنی گر جانا، بے ہوش ہو گئے. تو فارسی میں خر کے معنی گدھے کے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خر تو موسیٰ کے پاس تھا، وہ عیسیٰ کے پاس تھا. خر عیسیٰ مشہور ہے نا، عیسیٰ ان کو گدھا، وہ گدھے پہ سواری کر کے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں دعوت کے لے جاتے تھے. تو لہذا میں نے یہاں موسیٰ کو کاٹ کے عیسیٰ بنایا ہے، صحیح کر دیا ہے. وَخَرَّ عِيسَىٰ صَعِقًا. پھر پوچھا بھی اور کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہے. میں نے دیکھا جگہ جگہ جو ہے قرآن میں فرعون کا نام، شیطان کا نام آ گیا ہے. اللہ کے کلام میں فرعون کا کیا کام؟ اللہ کے کلام میں شیطان کا کیا کام؟ میں نے کیا کیا کہ پورے قرآن سے میں نے شیطان کو، فرعون کو ہٹا دیا. اب پورے قرآن میں آپ کو شیطان بھی نہیں ملے گا اور فرعون کا نام بھی نہیں ملے گا. اتنا کرتے تو پھر بھی غنیمت تھا نا. پھر آگے پوچھا اور کیا کیا؟ جہاں جہاں شیطان اور فرعون کا نام کاٹا ہے وہاں آپ کا اور آپ کے ابا کا نام لکھ دیا ہے. لطیفہ ہے یہ، ہنسنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آج مسلمان قرآن کے ساتھ یہی کر رہا ہے. کاٹتا تو نہیں ہے، لیکن مولانا یہ سود والا مسئلہ ذرا مشکل ہے. یہ مولویوں کو چاہیے کہ سود کی بات شکلوں کو جائز قرار دے دینا چاہیے، اس لیے کہ سودی کاروبار کے بغیر، بینک سے لون لیے بغیر ترقی کیسے ہوگی مولانا؟ دنیا کی قومیں کتنی ترقی کر رہی ہیں، سودی کاروبار کر کے، لین دین کر کے، بینک سے لون لے کر گاڑیاں لے رہے ہیں، مکانات بنا رہے ہیں، فیکٹریاں کھول رہے ہیں. اور ہم کو مولوی جو ہے وہی رہتا ہے، کہتا کہ نہیں لینا، حرام ہے. کہ گویا کہ اللہ معاف فرمائے، قرآن سے سود کی آیتوں کو ہٹا دو تاکہ ہم سودی کاروبار کر کے ترقی کریں. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ساری دنیا کے مولوی، مفتی، عالم مل کر
سود کی حرمت کو حلت سے تبدیل نہیں کر سکتے. جو کرے گا وہ خود قرآن پر ایمان سے ہٹ جائے گا، ایمان والا نہیں رہے گا. اس لیے کہ سود کی حرمت منسوخ بھی کتاب اللہ ہے. اللہ نے صرف 2 چیزوں میں اعلان جنگ کیا ہے. جو سودی کاروبار نہ چھوڑے وہ تیار ہو جائے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے. اللہ سے جنگ کر کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ کا مقابلہ کر کوئی جیت سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، کوئی اللہ کا ولی ہے اس سے کوئی دشمنی کرے تو وہ تیار ہو جائے اللہ سے جنگ کے لیے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. حدیث قدسی ہے کہ جو میرے کسی ولی کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، قولی فعلی عملی، اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اور ولی کون ہے بولو؟ ہوا میں اڑے ولی، پانی پہ چلے ولی. فرمایا کہ ولی کون ہے؟ جس کی پوری زندگی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، کوئی سنت اسے چھوٹے نہیں. اصل اللہ کا ولی ہوا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق ظاہر کیا، اور اللہ نے کہا کہ طور پہاڑ پر تجلی ڈالیں گے، برداشت ہو جائے پہاڑ کو تو تم دیکھ سکو گے. لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، خاک ہو گیا، سرما ہو گیا. موسیٰ گر گئے. پھر اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ میں نے بیجا، میں نے اصرار کیا ہے. ان آنکھوں میں اللہ کے دیدار کی طاقت نہیں ہے. جب جائیں گے جنت میں جائیں گے، جنت کی آنکھیں ملیں گے تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں وہ طاقت دیں گے کہ اللہ کا دیدار ایمان والا کر سکے گا. اللہ کا دیدار بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے دیدار سے محرومی سب سے بڑا عذاب ہے. اللہ کا دیدار نہ ہونا یہ عذاب ہے، اور بے ایمانوں کا اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. تو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہر جنتی کو اس کے ایمان و اعمال کی طاقت و قوت مقدار کے اعتبار سے اللہ کا دیدار ہوگا. کسی کو مہینے میں ہوگا، کسی کو ہفتے میں ہوگا، کسی کو دن میں 1 مرتبہ ہوگا، کسی کو دن میں 2 مرتبہ ہوگا، جس کو جب چاہے ہوگا. تو میرے دوستو اور بھائیوں، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت میں جنت کی زندگی ہے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہر ایمان والی کی ہر خواہش کو پورا کرے گا. آپ کی کیا خواہش ہے؟ جوان رہنا، بڈھا نہیں ہونا ہے کہ نہیں؟ اور یہ داڑھی جو ہے کالچ رہنا، سفید نہیں ہونا. یہ خواہش پوری نہیں ہوتی یہاں پر، ہوتی ہے. ہم پہلے پونو پلم آتے تھے تو جوانی میں آتے تو داڑھی کالی تھی، اب دیکھو سفید ہو گئی. دنیا میں ہر آدمی اگر وہ جوان ہے اور زندگی اللہ نے دی ہے تو بوڑھا ہوگا. جوانی میں موت نہیں آئی تو بڑھاپے میں جائے گا، بوڑھا تو ہوگا نا ہر آدمی. جنت میں ہمیشہ جوان رہے گا، لیکن جنت میں جردن مردن ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی. جنت میں داڑھی نہیں، اتموش داڑھی سب جو ہے یہاں دنیا کی چیز ہے. اس لیے کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں داڑھی نہ ہو تو یہاں داڑھی رکھ لو. نہیں، جنت میں سونا پہننا چاہتے تو یہاں سونا نہ پہنو. جنت کی شراب پینا چاہتے تو یہاں کی شراب نہ پیو. جنت میں اللہ شراب پلائیں گے، شرابن طہورا، بہترین شراب پلائیں گے، پاکیزہ. دنیا کی شراب پیتے ہی آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، عقل اڑ جاتی ہے. لیکن جنت کی شراب پینے سے عقل اور بڑھ جائے گا، اور آدمی کے اندر طاقت، قوت، جوش، جذبہ جائے گا. تو جنت میں مردوں کو بھی سونے کا زیور پہنائیں گے، جنت میں ریشم کا لباس پہنائیں گے.
جو یہاں جنت دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا وہ جنت میں محروم ہو جائے گا. تو ہر جنت میں بندے کی، ایمان والے کی ہر خواہش اللہ پوری کرے گا. میری خواہش ہے کبھی بیمار نہیں ہونا. ہوتا کہ نہیں آدمی بیمار؟ ہر آدمی کے جب میں گولیاں ہیں، کم سے کم گھر میں تو ہیں. میں ہم تو سے کہتا ہوں، ہم سفروں میں جاتے ہیں. ابھی پچھلے مہینے ہم آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فیجی میں تھے. گھر کو فون کرتے تھے تو گھر والے پوچھے گولیاں کھا رہے کہ نہیں کھا رہے. ہارٹ کی گولی، بلڈ پریشر کی گولی، شوگر کی، یہ 3 گولیاں تو کنٹینیو برابر چلنا ہے. گولی کھا رہی کہ نہیں کھا رہے پوچھتے. یہ نہیں پوچھتے کبھی کھانا کھانے کے لیے کھا رہا ہے، سٹ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اتنی دور چلے گئے ہیں، گھر کا کھانا مل رہا ہے کہ نہیں. کچھ نہیں، معلوم کھانا مل جاتا ہوں کیسے بھی، اچھا کھانا کھانا، لیکن گولیاں کھا لے کہ نہیں کھا رہے. اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا جب اسٹینٹ ڈالا تھا کہ غذا نہ بھی کھائے کو حرج کی بات تھی، لیکن دوا کھانی ہے اور جیب میں رکھ کے رہنا، بولنا نہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی بیمار ہوتا ہے. سردی بخار تو ہے، لیکن کچھ بیماریاں جیون ساتھی ہو جاتے ہیں. شوگر ہے نا، زندگی بھر کی ساتھی ہے، آگے تو جانے کا نام ہی نہیں، اب ساتھی رہے گی وہ، بس اسے دوستی کر کے چلنا. تو بیماری دنیا میں کوئی بیماری سے کوئی آدمی بچا ہوا نہیں ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں بھئی کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے کہ آج تک میں بیمار نہیں ہوا، ایک گولی نہیں کھائی، ہاتھ اٹھاؤ، کوئی ہے کیا؟ اور اگر کوئی اٹھائے تو کل جانا پڑے گا. اس لیے اگر ہے بھی تو اٹھانا نہیں، اس لیے کہ ابھی زندگی ہے نا، ابھی پتہ نہیں کب بیماری آ جائے گی، معلوم نہیں. تو بیماری دنیا میں لگی ہوئی ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے، صحت ہی صحت ہے، جوانی ہی جوانی ہے. جنت میں غم نہیں ہے. نہیں، یہاں کتنے غم ہیں دیکھو. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی سے پوچھو بھئی آپ ماشاءاللہ سکھی ہیں؟ مولانا کتنے دکھ ہے میں نہیں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے ہیں کتنے دکھ میرے اندر ہے. کیا دکھ ہے بھئی؟ کیا بتاؤں مولانا، یہ کہو تو سناؤں. اتنے دکھ ہیں. کوئی کہتا مولانا بیوی بہت پریشان ہے، بیوی سے گھر جہنم ہے. کہتا بچے سے پریشانی ہے. کوئی کہتا ماں باپ سے پریشانی ہے. کوئی کہتا ہے داماد بہت گڑبڑ ملا ہوا ہے. کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے. آپ کہتے ہیں مولانا فلاں مالدار تو بڑے مزے میں ہے. ذرا اس سے جا کے پوچھو، اتنے دکڑے سنائے گا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ یہ مصیبتیں میرے اوپر نہیں ہیں. رات کی نیند حرام ہے اس کی، دن کا چین حرام ہے. بہت دکھ ہے اندر سے، کوئی آدمی سکھ میں نہیں. لیکن جنت میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مزے ہی مزے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ مولانا سب ہے، ذرا یہ 60-70 سال کی زندگی سے کیا فائدہ، کم سے کم 1500 سال کی زندگی تو ملتی، ذرا موج مزے کرتے. آدمی چلا جاتا ہے، اچانک چلا جاتا ہے. سارے سامان جمع کیے، جتن کیے، آرام سے رہیں گے، لیکن آرام سے رہنے کے زمانے میں جا کے قبرستان میں سو جاتا ہے. سوتا نہیں، سلا دیا جاتا ہے. دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ دنیا سے جی نہ لگاؤ، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. ابھی ہم بنگلور سے آئے تو ابھی جوڑا کپڑے بھی نہیں لے آئے. صبح کل چلے جانا ہے، کیا کریں گے جوڑا کپڑے لا کے؟ بستر بھی نہ لے، بستر مل جائے گا. مسافر کیا لے کے چلتا ہے، کتنا لے کے چلتا ہے؟ تو زیادہ بوجھ نہ لا دو، مسافر ہو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر، یا ابا ذر جدد السفینہ فإن البحر عمیق وخفف الحمل فإن العقبة قعود
وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ۔ اے ابو ذر، ایمان کی کشتی کو مضبوط کر لو، اس لیے کہ دنیا کا سمندر، دنیا کی محبت کا سمندر بڑا گہرا ہے۔ اس سمندر میں بہت ڈوبے ہیں لوگ۔ کون کون ڈوبے ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ جیسے ہمارے اجمل بھی بتا رہے تھے نا، 60 قصے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے، افراد کے۔ فرعون کیسے ڈوبا، نمرود کیسے ڈوبا، شداد کیسے، قارون کیسے، ابو جہل، ابو لہب کیسے، قوم سبا، قوم نوح، قوم شعیب، قوم ہود، قوم لوط، یہ ساری قوموں کے اللہ نے واقعات بیان کر کے بتائے۔ یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف دنیا کو سامنے کر زندگی گزاری، آخرت کو بھول گئے۔ نبی نے آخرت یاد دلائی، آخرت کی دعوت دی، سمجھو دنیا میں رہتے ہو آخرت کو اور آخرت کی تیاری کرو۔ لیکن لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، حکومت بڑی، مال بڑا، عہدہ بڑا، تجارت بڑی، اسی کے لیے سب کچھ لگا دیا۔ مال کے نشے میں مست ہو گئے، تجارت کے نشے میں مست ہو گئے، طاقت کے نشے میں مست ہو گئے۔ کہتے تھے طاقت والا ہم سے زیادہ کون، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے اگر قوم سمود جو ہے پتھر میں ایڑی مارتے تھے تو پتھر میں سوراخ بن جاتا تھا۔ کیا طاقت ہوگی ان کی۔ بڑے بڑے ناریل کے درخت، کھجور کے درختوں کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے اکھاڑ لیتے تھے جیسے ہمارے بچے کتھیمر اکھاڑ لیتے ہیں۔ کتھیمر جانتے ہیں نا، کتنا بڑا کتھیمر کا درخت، جیسے کتھیمر اٹھا کے بچہ بھی لے لیتا ہے، ایسے جو ہے کھجور کے اور ناریل کے بڑے بڑے تناور اونچے درختوں کو اس طرح پکڑ کے اکھاڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی طاقت دی، اس لیے ان کو کیا ہوا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ لیکن نادانوں نے یہ نہیں دیکھا جس نے وہ طاقت دی وہ طاقت والا کتنا ہوگا، جس اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا، اس کی طاقت کو نہیں سوچا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی معرفت کے لیے۔ کس لیے بولو، اللہ کی معرفت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے تھے الا لیعرفون، اللہ کی معرفت کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کو پہچانے گا وہی تو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا۔ جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کرے گا۔ اسے اللہ کو پہچانو، اللہ نے دعوت دی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ عرب حضرات کے سامنے چار چیزیں تھیں، اس لیے اللہ نے اسی انداز سے، چونکہ قرآن کے پہلے مخاطب وہ عرب تھے اور عربوں میں اونٹ تھا، اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے تو اونٹ کو دیکھو، اتنا بڑا جانور اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے، اور کتنا سادہ ہے اور کتنا محنتی ہے۔ جنگل میں، صحرا میں، ریگستانوں میں ایسے چل رہا ہے گویا کہ پانی پہ کشتی چل رہی ہے، نہ کھانا مانگتا، نہ دانا مانگتا، نہ چارہ مانگتا ہے، خود ہی لمبے لمبے درختوں پہ منہ لگا کے اپنا چارہ لے لیتا ہے، اپنے کھانے کا نظام کر لیتا ہے، ایک وقت میں مہینے مہینے کا پانی پی کے پیٹ میں جمع کر لیتا ہے، پانی بھی نہیں مانگتا ہے، ضرورت پہ وہ پانی نکال کے پی لیتا ہے، اس کے اندر اتنی بڑی ٹنکی ہے پانی کی، جتنا سامان اس پہ لادو لے کے چلتا ہے، میلوں چلتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اتنا مطیع فرما بردار ہے کہ چھوٹا بچہ بھی، بچی بھی اس کی نکیل پکڑ کے چلے تو آرام سے چلتا ہے۔ اللہ نے کیسا جانور تمہارے تابع کیا ہے۔ بڑے بڑے جہازوں میں جو مال جاتا ہے وہ مال تمہارے ان کے قافلے لے کر چلے جاتے ہیں،
ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے. یہ کتنا شاندار جانور ہے، سواری کے بھی کام آتا ہے، دودھ بھی دیتا ہے، گوشت بھی اس کا کھاتے ہو، بار برداری کا بھی کام کرتے ہو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ نے کس طرح بنایا ہے، تمہارے کام کے لیے بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ، آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسے بلند آسمان بنایا بغیر ستونوں کے. کہیں ستون نظر آتا آسمان میں؟ ہم چھوٹا سا گھر بنائے، عمارت بنائے، دیواروں ستون کے بغیر نہیں بنا سکتے. اللہ نے اتنا بڑا آسمان، یہ قریب 7واں آسمان اللہ نے کیسے بلند بنایا ہے. پھر اس آسمانوں میں چاند ستارے اللہ نے کس طرح، سورج کیسے چمکائے. سورج تمہارے کام میں، چاند تمہارے کام میں، ستارے تمہارے کام میں، فضائیں تمہارے کام میں، ہوائیں تمہارے کام میں. دیکھو تو اللہ کی قدرت کو سمجھو. اللہ تعالیٰ کو سمجھنا تو اللہ کی کائنات میں غور کرو. اللہ دعوت دے رہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کا سلسلہ دیکھو کیسے ہم نے پہاڑوں کو زمین پر نصب کیا ہے، گاڑا ہے، ہزاروں سال سے کھڑے ہوئے ہیں، اس حال میں اسی حال میں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے بچھائی گئی تمہارے لیے. اتنی نرم بھی نہیں کہ پیر رکھے تو دھس جائے، اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ کھودے تو کھودا نہ جائے. چل بھی سکتے ہو، کھود بھی سکتے ہو. اس میں کنواں بنا لو، نہر بنا لو، باغ لگا لو، چمن لگا لو، گھر بنا لو. اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، بچھا دیا ہے. غور کرو، زمین تم نے بنائی ہے، کس نے بنائی؟ کس نے؟ اللہ نے. آسمان کس نے؟ اللہ نے. پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے دنیا میں اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کے لیے، اور جو اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت اخلاص سے کرے وہی جنت میں جائے گا. اس کو کہتے ہیں مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ. جنت کی کنجی کیا ہے بولو؟ کیا؟ لا الہ الا اللہ. نماز بعد میں ہے، پہلے لا الہ الا اللہ ہے. مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ. کیلی کا ایک دندانہ نہ ہو، کیلی ٹیڑے پڑی ہو تو تالا کھلتا ہے کیا؟ تو صحیح کیلی ہونا، صحیح دانہ ہونا، تب جا کے وہ تالا کھلے گا. دوسری چابی سے بھی نہیں کھلے گا. وہ چابی بھی ٹیڑی پڑی ہو جائے، الٹی سیدھی ہو جائے تو تالا نہیں کھلے گا. آپ نے توڑ دیں گے، جنت کا تالا توڑا نہیں جا سکتا ہے، کھلتا ہی نہیں تو کہاں سے توڑیں گا. تو صحیح کلمہ لے کر جاؤ تو جنت کا تالا کھلے گا. صحیح تالا کیا ہے؟ کہ اس کلمے کا یقین اندر اتارو، کلمے کے الفاظ بھی سیکھو، کلمے کے معنی بھی سیکھو، کلمے کا یقین بھی اندر اتارو، اور کلمے کے تقاضے پہ عمل کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ؟ قال ان تحجزه عن محارم اللہ، او کما قال السلام. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص سے کلمہ کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ پڑھنا جانتے ہیں، الفاظ معلوم ہے، معنی معلوم ہے، لیکن اخلاص سے کلمہ کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے سمجھیں کہ فلاں آدمی اخلاص سے پڑھا، فلاں آدمی اخلاص سے نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو آپ نے علامت بتائی، نشانی بتائی. ان تحجزه عن محارم اللہ، کہ کلمہ پڑھنے والے کو حرام سے روک دے. آدمی کلمہ پڑھے اور حرام سے بچ جائے تو یہ اخلاص والا کلمہ ہے. کلمہ بھی پڑھ رہا، حرام بھی کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام بول رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، بدکاری بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، یتیموں کا مال بھی کھا رہا ہے، سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ ابھی اخلاص والا کلمہ نہیں ہے.
یہ کسی دوسرے کہنے کی بات نہیں، خود آدمی ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میرا کلمہ اخلاص والا ہے، میں پڑھ رہا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ اور آنکھوں سے بد نگاہی کر رہا ہوں، زبان سے بد زبانی کر رہا ہوں، زبان غلط بول رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، گانے گا رہی ہے، چغلی کر رہی ہے، تہمت لگا رہی ہے، زبان چل رہی، کانوں سے غلط باتیں سن رہا ہوں، غیبتیں سن رہا ہوں، کانوں کے در سے گانے سن رہا ہوں، غیر محرم کی آواز سن کے مزہ لے رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص والا ابھی کلمہ نہیں ہے۔ کاروبار ہو رہا ہے لیکن کاروبار میں جھوٹ بھی چل رہا ہے، کاروبار میں ڈنڈی بھی مار رہا ہوں، ایک ایک سیٹ کہتے لوگوں کو بیچ کے مال کھا رہا ہوں، یتیموں کی زمین دبا رہا ہوں، بیواؤں کی زمین دبا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو اخلاص والا کلمہ ہونا چاہیے جو جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، ابھی وہ کلمہ حاصل نہیں ہے، تو محنت کرنی پڑے گی، اخلاص والا کلمہ اندر آیا۔ دو باتیں، ایک اللہ کی عظمت دل میں آئے اور دوسرے اللہ کی محبت دل میں آئے۔ کیا بولو؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے گی تو اللہ کا خوف آئے گا، اور اللہ کے خوف سے آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کرنے کو منع کیا ہے اس سے آدمی بچتا چلا جائے گا، اور اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کے فرائض کو ادا کرنا آسان نہیں بلکہ اللہ کے فرائض ادا کرنے مزہ آئے گا۔ نماز پڑھنے مزہ آتا کہ نہیں آتا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر اذان نماز بوجھ ہو رہی ہے اس کا مطلب اللہ کی محبت ابھی دل میں نہیں ہے۔ محبوب کی بات کے ماننے مزہ آتا کہ نہیں آتا ہے؟ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اس کے بولنے میں مزہ آتا ہے، اس کی بات ماننے میں مزہ آتا ہے۔ محبوب کی بات ہے۔ لیلا مجنوں کا قصہ سنا ہے نا؟ یہ جھوٹی محبت نہیں تھی، کتابوں میں لکھا ہے سچی محبت تھی دونوں میں۔ لیلا اگرچہ تھی کالی لیکن مجنوں کو اس پہ دل آ گیا تھا، اور لیلا گھاس ڈالتی نہیں تھی، چنانچہ مجنوں جو ہے وہ لیلا کی محبت میں مارا مارا پھرتا تھا اور کہتا تھا امر علی الدیار دیار لیلا وقبر ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ سمجھ میں آیا؟ پھر وہی بات آ جائے گی۔ کہتا ہے کہ میں لیلا کے در وطن سے گلی کوچوں سے گزرتا ہوں اور گزرتے ہوئے لیلا کی محبت میں لیلا کے وطن کے در و دیوار سے کے بوسے لیتا ہوں، چوم لیتا ہوں۔ لوگ تانا دیتے کیا بیوقوف ہے مجنوں، واقعی مجنون ہے کہ دیواروں کا بوسہ لے رہا۔ کہتے تم کو پتہ نہیں ہے دیواروں کا بوسہ نہیں ہے، ان دیواروں میں جو رہتی ہے میری محبوبہ اس کی محبت میں یہ بھی مجھے محبوب ہے۔ لیلا کے وطن کے کتوں سے محبت ہے۔ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، سب سے عظیم الشان فریضہ، محتم بالشان فریضہ میرا نماز ہے۔ لیکن مسلمان کے مولا اللہ ٹھیک ہے آپ محبوب ہیں لیکن نماز کی فرصت نہیں ہے۔ سونے میں مزہ آتا ہے، نیند میں مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے وہ فجر میں؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ سننے والوں کو کیا حکم ہے؟ کیا کہتے ہیں سننے والے؟ نہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کا صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا، سچ کہا، ٹھیک کہا اور حق بات تم نے کہی کہ واقعی نیند نماز نیند سے بہتر ہے۔ دیکھو دنیا میں ہر آدمی کو نیند کے وقت میں نیند سے مزیدار کوئی چیز نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ بہترین بریانی پکی آپ کو نیند آ رہی تو کیا اچھا لگے گا؟ بولو یار بریانی بعد میں پہلے سونے دو ذرا، ہے کہ نہیں؟ کہتے صاحب بہترین آم ہے کھا لو، نیند آ رہی تو کیا بولے گا؟ اٹھاؤ میاں آم مجھے سونے دو۔
یہاں تک کہ نیند آتی ہے تو بیوی سے بھی کہہ دیتا ذرا کنارے ہٹ جاؤ میں تو سونا چاہتا ہوں. آدمی کو نیند سب سے پیاری ہوتی ہے. نیند کے وقت میں نیند سے زیادہ کوئی مزیدار چیز نہیں. لیکن مؤذن کیا کہہ رہا ہے پیارے, نیند سے بہتر نماز ہے. چھوڑ دے نیند, آ جا نماز کے لیے. نیند میں وہ مزہ نہیں ہے جو نماز میں مزہ ہے. آقا نے کیا فرمایا, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کس میں بولو؟ نماز میں. ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ ہم کو نماز میں مزہ آتا ہے. نماز تو ایک بوجھ اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں, جلدی نماز پڑھ لو آرام سے کھانا کھائیں گے. کیا مصیبت ہے. بھوک لگی ہو, نماز کا وقت ہو تو حکم کیا ہے, کھانا جلدی جلدی کھا لو, اطمینان سے نماز پڑھو. اپنے ساری نماز کو کھانا, اپنے کھانے کو نماز بناؤ. نماز میں کھانے میں نماز کا فکر رہے. ایسا نہیں کہ صاحب جلدی جلدی نماز پڑھ لو بعد میں کھانا کھائیں گے, یعنی ساری نماز کو کھانا بنا دیا. نماز میں کھانے کا خیال ہے. جلدی جلدی نماز پڑھ لو, جلدی کھانا کھا لو, پیٹ بھرنے کے لیے چند لقمے کھا لو اور آرام کی نماز پڑھو. نماز میں مزہ آنا چاہیے ایمان والے. یہ کب آئے گا, جب کہ اللہ سے محبت ہوگی, اللہ سے تعلق ہوگا. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے بولو؟ اللہ سے. اللہ سے محبت کے لیے کیا ہے, اللہ کے احسانات کو سوچو. اللہ کے کتنے احسانات مجھ پر ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ نے مجھے انسان بنایا, جانور نہیں بنایا. اللہ کیا جانور بنا سکتے تھے؟ اللہ نے انسان بنایا. ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے بہترین بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا کیا. انسان سے خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی تو سارے اعلیٰ صحیح سالم بنائے. سب دیتا, آنکھ نہ دیتا تو کیا کر لیتے؟ اللہ اگر نابینا پیدا کر دیتے ساری دنیا اندھیرا ہوتی. جس ماں کے پیٹ سے پیدا وہ ماں کو نہیں دیکھ سکتے, جس باپ سے پیدا وہ باپ کو نہیں دیکھ سکتے, جس بیوی سے شادی ہوئی اس بیوی کو نہیں دیکھ سکتے, اور جو بچے میرے پیدا ہوئے ان بچوں کو میں نہیں دیکھ سکتا. صرف ایک آنکھ نہیں, بیت اللہ پہ گئے بیت اللہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا قرآن ہے, اللہ کے قرآن کو نہیں دیکھ سکتے. ساری دنیا اندھیرا ہے, صرف ایک آنکھ نہیں ہوتی. اور بولو, ماں کے پیٹ سے جو آدمی نابینا آیا پوری دنیا اسے آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ کوئی ایسا کوئی ہے امونا کہ فلاں آدمی نابینا پہ اندھا پیدا ہوا اسے دنیا کے ڈاکٹروں نے آنکھ دے دی؟ ایسا کوئی مثال نہیں ہے. ہاں آنکھیں کمزور ہوتی تو آپریشن وغیرہ ہوتا ہے, لیکن جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا پوری دنیا کے طبیب, ڈاکٹر, حکیم, عامل, کامل سب مل کر آنکھ نہیں دے سکتے. اللہ نے میری آنکھ دی, زبان دی کہ نہیں دی؟ سب دیتے, زبان نہ دیتے تو میں کرتے. دل میں کیا کیا آ رہا ہے لیکن بول نہیں سکتے. کتنا بولتے ہیں ماشاءاللہ, میں بول رہا ہوں سن رہے ہیں. کتنی زبانیں آدمی بولتا ہے, انگریزی, تیلگو, تمل, اور کتنے لہجے بولتا ہے, کس کس انداز سے بولتا ہے. اور زبان میں اللہ نے کتنی مشینیں فٹ کی ہیں کہ منہ کو لگاتے بولتا ہے صاحب یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے, یہ میٹھا ہے, یہ تیکھا ہے, یہ کھارا ہے, یہ مرچی ہے, یہ لیمبو ہے. کتنے مزے مشینیں اللہ نے اپنے ہماری زبان میں فٹ کی ہوئی ہیں. غور کرو تو پتہ چلے اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ صاحب زبان میں مزہ چلا جاتا ہے, کیا کہتے بھی مزہ نہیں آ رہا حضرت, بولتے کہ نہیں بولتے؟ کھارا آدمی پتہ ہی نہیں چلا کیا کھا. ایک ناک ہے, کتنے خوشبو بدبو کو سو کے بتاتی ہے, فوراً بولتی ہے چمپا ہے, چمیلی ہے, موگرا ہے, گلاب ہے, عود ہے, شمامت العنبر ہے. کتنے خوشبو کی
ناک سونگ کے بتایا بدو آتی ہے کہتے بلی کی بو آ رہی ہے، فلاں کی بو آ رہی ہے، فلاں کی بو آ رہی ہے. ناک اللہ نے کیسی بنائی سونگنے کے لیے. کان اللہ نے کان دیے. میں بول رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے، اس کے میرے لیے بولنا نہ بولنا سب برابر ہے. نہیں، آواز، کان کتنی آواز سنتے ہیں. دروازے کے پیچھے آواز آئی، اوہو ابا آ گئے، بیٹا آ گیا، فلاں آ گئی، یہ لڑکی کی آواز، لڑکے کی آواز، یہ فلاں کی آواز. کانوں میں کتنی مشینیں اللہ نے فٹ کی ہیں. اللہ تعالیٰ کانوں میں سنت کی قوت نہ دیتے تو کیا کر لیتے؟ بہرے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سارے اعضاء دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، سونگنے کے لیے زبان، چبانے کے لیے اللہ نے دانت سب دیے، لیکن دماغ کا ایک شروع لوز کر دیا، سارے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں. آدمی کو تمیز ہی نہیں ہوتی ہے کہ صاحب یہ گندگی ہے کہ مٹھائی ہے، یہ بازار ہے کہ مسجد ہے، یہ دوست ہے کہ دشمن ہے، یہ ماں ہے کہ بیوی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. پاگل آدمی کیا سمجھتا ہے؟ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنی ذات میں غور کرو، اللہ سمجھ میں آئیں گے. میں خود نہیں بنا، ماں باپ نے نہیں بنایا. ماں باپ تو فارغ ہو گئے. ماں کے پیٹ میں ایک معمولی سا پانی کا قطرہ ہے، اللہ نے اس پر یہ نقش و نگار بنایا. پانی پر نقش و نگار بنتا ہے کیا؟ پانی پہ تصویر بنتی ہے کوئی؟ اللہ نے اس پانی پہ تصویر بنائی ہے. آدمی اپنی ذات میں غور کرے، اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آئیں گی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر اللہ نے امت اجابت میں داخل کیا کہ ہم حضور کے ماننے والوں میں ہیں، حضور کا انکار کرنے والوں میں نہیں ہیں. اس وقت جتنے لوگ دنیا میں رہتے بستے ہیں وہ سب حضور ہی کی امت میں ہیں. وہ امت دعوت ہے، ہم امت اجابت ہے. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں مانا جسے ماننا چاہیے، ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے. اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو مان کر کلمہ آپ کا پڑھ لیا، وہ امت اجابت ہے. ہم حضور کی امت اجابت میں سے. اللہ کے نبی اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کو مانتے ہیں، جنت و جہنم کو مانتے ہیں. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. سب ہوتا، ایمان نہ ہوتا تو کیا کر لیتے؟ سب ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہے نا. آدمی کی جو قیمت ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. حدیثوں میں آتا ہے، بعض جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مٹی بنا دیں گے، اور جو بے ایمان مرے ہیں بغیر ایمان کے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اس وقت جتنے بے ایمان جو جہنم میں جا رہے ہیں، گئے ہیں، وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں انسان نہ ہو کر کوئی جانور ہوتے تو آج اللہ ہم کو مٹی بنا کے ختم کر دیتے، جہنم سے بچ جاتے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. بے ایمان کیا کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی دنیا میں انسان ہونے کے بجائے کوئی جانور ہو کے زندگی گزار کے مر جاتا تو اللہ تعالیٰ آج مٹی بنا کے ختم کر دیتے اور جہنم سے محفوظ ہو جاتا. اور بعض ایمان والے جہنم میں جائیں گے تو بے ایمان تانا دیں گے کہ تمہارا ایمان تمہارے کام نہیں ہے، تم بھی جہنم میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان سب کو جہنم سے نکال کر ایک نہر میں غوطہ دو تاکہ وہ جہنم میں جانے کی وجہ سے جو ان کے جسم میں بگاڑ آ گیا تھا وہ سب صحیح ہو جائے اور پھر جنت میں داخل کر دو. تو اس وقت جنہوں نے تانا دیا تھا ایمان والوں کو کہ جو گناہوں کی وجہ سے سیدھا جنت میں جانے کے بجائے وہ جہنم میں آ گئے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو نکال کے جنت میں بھیج دیا. تو وہ سارے بے ایمان یوں کہیں گے ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
سارے بے ایمان کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج اللہ ہم کو بھی جہنم سے نکال لیتے۔ تو میرے دوستو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہر ایمان والا سمجھے کہ اللہ نے ایمان دے کر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا انعام ہے ایمان دے کر۔ تو ایمان کی قیمت کو سمجھے۔ تو ایمان کی قیمت سمجھنے کے کیا معنی؟ ایمان کی حفاظت بھی کرے، ایمان کو بڑھائے، ایمان پہ کوئی آنچ آنے نہ دے۔ کسی قیمت پر ایمان کا سودا نہیں ہوگا۔ ہماری جان جائے گی، ہمارا مال جائے گا، عزت چلی جائے گی، بھی بچے بھی قربان ہو جائیں گے، لیکن ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ سب سے عزیز ہمیں ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے ہمارے پاس، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں، ایمان اتنا بنانا کہ آدمی حرام سے بچ جائے۔ حرام دیکھنے میں بھی ہوتا ہے، بولنے میں بھی ہوتا ہے، سننے میں بھی ہوتا ہے، کمانے خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ حرام صرف یہ نہیں کہ صرف شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، یہ تو حرام ہے ہی۔ آنکھوں سے غلط دیکھنا جس کو منع کیا وہ دیکھنا بھی حرام ہے، زبان سے غلط بولنا جس کو منع کیا وہ بھی حرام ہے، اور نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز چھوڑنا حرام ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، حج کرنا فرض ہے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا یہ حرام ہے۔ وہ جو چیزیں حرام ہیں اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، اتنا ایمان بنائے۔ آج ہمارا ایمان اکثر ایمان والوں کا اتنا کمزور ہے، اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے سب باتیں کی، اذان سن کے پوری مسجد بھری جاتی ہے، کوئی بھی گھر میں نہیں رہتا، آفس میں، دفتر میں، کھیل کے میدان میں سب آ جاتا ہے۔ ہمارے بنگلور میں تو نہیں آتے، ہر جگہ یہ حال ہے۔ کہیں 30%، کہیں 40% نمازی ہیں، 60% مسلمان ابھی مسجد میں نہیں آ رہا ہے۔ جمعے میں بھی جو آتے ہیں وہ بھی 100% نہیں آتے۔ جمعے میں بھی ایک طبقہ وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ عیدین پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ رمضان میں آ جاتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کے لیے۔ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ صحابہ نے جب نماز ملی تو خوشیاں منائی کہ اللہ سے لینے کی چابی مل گئی۔ جو حاجت ہوگی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، ہر حال میں نماز ہے۔ صلاۃ الخوف نماز ہے، صلاۃ الحاجت نماز ہے، صلاۃ التوبہ نماز ہے، ہر وقت نماز دی گئی ہے۔ گناہ ہو جائے تو آ کر کے اللہ سے معافی مانگو۔ بارش نہیں ہو رہی، صلاۃ الاستسقاء پڑھو کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ بارش برسا دے گے۔ خوف ہے، 2 رکعت نماز پڑھ اللہ سے مانگو، اللہ اس خوف کو امن سے تبدیل کر دے۔ کوئی حاجت اٹکی ہوئی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، قرضداری ہے، 2 رکعت نماز پڑھ اللہ سے مانگو، اللہ حاجتیں پوری کرے گا۔ اللہ سے لینے کا بہترین سب سے یقینی جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ فرائض سے بھی دور ہے، نمازی بھی نہیں پڑھتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، مولانا ہمارے پاس کیوں آتے تبلیغ والے، وہاں جاؤ دوسروں کے پاس جو غیر ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، میں مسلمان، میرا ابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، سکڑ دادا مسلمان، پتہ نہیں کہاں تک مسلمان ہیں، ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ دعوت غیروں کو ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اذان کس کے لیے ہوتی ہے بولو؟ مسلمانوں کے لیے، اور روزانہ ہوتی ہے، 5 مرتبہ ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور اذان کے بعد کی دعا کیا بولو؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، دعوت تامہ ہے اذان۔ تو اذان کو دعوت نہیں، دعوت تامہ مکمل دعوت ہے۔ یہ مکمل دعوت کسی دے رہے ہیں؟ ایمان والوں کو دے رہے ہیں۔
ایک نماز کے لیے بلانے کے لیے مؤذن 6 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، شروع میں 4 پھر آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر. تو معلوم ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی کا دل میں آنا ضروری ہے. جس کو بندہ بڑا سمجھتا ہے اسی کی بات مانتا ہے نا. اللہ کی بڑائی جب دل میں آئے گی تو اذان پڑھنا، نماز پڑھنا آسان ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اذان جو ہے صرف ایک نماز کے لیے نہیں ہے، دن میں 5 مرتبہ اذان دے کر ایمان والے کا ایمان کو تازہ کیا جا رہا ہے، طاقتور کیا جا رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. معبود وہی ہے تو خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، نافع و ضار بھی وہی ہے، معز و مذل بھی وہی ہے، عزت و ذلت کا مالک بھی وہی ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، رب بھی وہی، خالق بھی وہی ہے. تو ظاہر کہ جب سب وہی ہے تو معبود کون ہے؟ معبود بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی کو تو راضی کرنا ہے. وہ راضی کیسے ہوگا بولو؟ عبادت سے راضی ہوگا. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں لاہور میں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. نام سنا ہے؟ ہاں سر سنا ہے. ابھی تو سنا نا، بول سکتے ہیں اللہ کی قدم سنا ہے. ابھی تو سن لیا آپ کے منہ سے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قرآن کے مفسر محدث، اور جو قرآن کا درس پوری زندگی درس اور تفسیر میں اپنا وقت گزارا ہے. ان کے وہ ایک مرتبہ اپنے جو ہے طلباء سے، علماء جو بڑے بڑے تھے ان سے استفادہ کرنے والے، ان سے کہا کہ میں نے پوری زندگی قرآن پڑھایا ہے، قرآن کا درس یا قرآن کی تفسیر کی ہے. آج میں تم لوگوں سے صرف چند منٹ میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. چند منٹ میں، چند سالوں میں، چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں، چند گھنٹوں میں نہیں، چند منٹ میں. تو سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ جس مفسر قرآن نے پوری زندگی درس قرآن تفسیر قرآن میں گزاری ہے، وہ چند منٹ میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے. سنیں تو صحیح کیا بولنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا صرف 3 چیزیں ہیں. یاد رہیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. کس کے لیے؟ بیان کے لیے، عمل کے لیے. جو سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ 3 چیزیں. پھر انہوں نے، میں ذرا اس کی تفصیل کر دیتا ہوں اس لیے ذرا لمبا وقت لگے گا، ورنہ وہ 3 چیزیں 3 سیکنڈ 3 منٹ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اس کو بولنے میں. پہلی چیز حضرت نے فرمائی پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت سے. یہ پہلی بات ہے. قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کو عبادت سے راضی کرو. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ راضی عبادت سے ہوں گے، تو لہذا ہر حال میں اللہ کی عبادت ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، اللہ کا پاک کلام کی تلاوت ہے، ذکر ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں، براہ راست عبادتیں ہیں. اللہ کو راضی کرو عبادت سے. عبادت چھوڑ کر کچھ بھی کرو اللہ راضی نہیں ہوں گے. نماز نہیں پڑھتا، یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، بیووں کو کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا، علاج کراتا ہے، اللہ راضی ہوں گے؟ نماز نہیں پڑھتا. تو جو عبادت اصل ہے وہ کرو اللہ تعالیٰ کی. قربانی اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کا طواف عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، صدقہ فطر عبادت ہے، نمازی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے. دن میں 5 مرتبہ اللہ کو ایسے اللہ کی نماز ایسی پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور راضی ہو کر اللہ تمہاری دنیا آخرت کے کام بنا دیں گے. دیکھو اللہ راضی ہوں گے تو کوئی کام اٹکے گا کیا؟ اللہ راضی ہو گیا. اس لیے قرآن کیا کہتا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہے. اللہ راضی ہو گئے، اللہ دنیا بھی بنا دے گے، آخرت بھی بنا دے گے.
جس نے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے تعلقات سب سے صحیح کر دیں گے، کوئی دشمنی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین عباد بین خلقہ، کہ جس نے اپنا اللہ سے معاملہ صحیح کر لیا اللہ تعالیٰ اس کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے۔ بنیادی بات، بیوی سے لڑائی کیوں ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ بچے نافرمان کیوں ہیں؟ اللہ ناراض ہے۔ پریشانی کیوں آ رہی؟ اللہ ناراض ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے اگر ہم گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے تھے اور گھوڑا بیٹھنے نہیں دے رہا، اڑ رہا ہے، اکڑ رہا ہے، بیٹھنے نہیں دے رہا، ہم کیا کرتے؟ گھوڑے کو مارتے چابک لے کے۔ وہ گھوڑے کو نہیں مارتے تھے، الگ سے ہٹ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے اللہ گھوڑے کو تو نے ہمارے لیے بنایا اور سواری کے لیے بنایا، یہ اب بیٹھنے نہیں دے رہا، اس کا مطلب کہ تو ناراض ہے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے جس غلطی کی وجہ سے تو ناراض ہے۔ یہ دعا کر کے اللہ سے معاملہ صحیح کر لیا تو گھوڑا آرام ہو جاتا ہے، گھوڑا مٹھی ہو کے بیٹھنے دیتا ہے۔ گھوڑے کی پٹائی نہیں کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ اللہ یہ کام میرا اس لیے نہیں ہو رہا کہ تو ناراض ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے سر میں درد ہوتا تھا تو میں گولی دوا نہیں لیتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھ اللہ کہتی تھی اللہ سر میں درد کسی گناہ سے ہو رہا ہے معاف کر دے، سر کا درد چلا جاتا تھا۔ ہمارے ذہن میں اللہ نہیں آتا ہے، گولی آتی ہے، دوا آتی ہے، ڈاکٹر آتا ہے، کلینک آتی ہے، ہاسپٹل آتی ہے۔ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی طرف آؤ، اس لیے کہ جو حال آئے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور حال جو آتا ہے بندے کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، اچھا یا برا۔ اچھا حال آئے گا اللہ راضی ہے ہمارے اعمال سے، برا حال آئے گا اللہ ناراض ہے ہمارے اعمال سے، اس لیے اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اللہ راضی ہو جائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہنے گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کو راضی کرو عبادت سے۔ جب تک امت اللہ کی عبادت پر نہیں آئے گی اللہ راضی نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ جتنے حالات آ رہے ہیں اور آئندہ آ سکتے ہیں، جو آ چکے ہیں، وہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ورنہ اللہ ہم سے راضی اور حال آ جائے کوئی ہم کو پریشان کرے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ راضی ہو کوئی آدمی ہماری جو آنکھ اٹھائے گی اللہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے گے، آنکھیں پھوڑ دیں گے، جو قدم اٹھیں گے خدا قدموں کو توڑ دیں گے، اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے بچے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہونے کا کیا طریقہ بولو؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو عبادت سے راضی کریں۔ تبلیغ میں کہتے اللہ کو عبادت سے راضی کرو، ہم نے سب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ عبادت کا تھا اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ دوسری بات، چلو اس پہ تفصیل کریں تو اس میں وقت ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ نبی کو راضی کرو اطاعت سے۔ سمجھ میں آئے؟ نبی کو راضی کرو نبی کی اطاعت سے، نبی کی سنتوں پہ چلو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ کے نبی نے جو کرنے کو کہا جس طرح وہ کرو، اور جس سے منع کر دیا اسے رک جاؤ۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو اللہ کے نبی تم کو دے دے اسے لے لو، اور جو نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہ بال برابر آگے نہ بڑھو، یہ نہ کوئی اس میں کیا حرج ہے۔ حرج یہی ہے کہ نبی نے منع کر دیا ہے، اب آگے نہیں جائیں گے، ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے ہم وہ کریں گے جو نبی نے کرنے کو کہا اور جس طرح کرنے کو کہا ہے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے جسے نبی نے بچنے کو کہا ہے۔ ہمارا پورا زندگی کا طریقہ نبی کے طریقے پر ہوگا، ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہم وہی کریں گے جو نبی نے ہمیں کرنے کو بتایا سکھایا ہے۔ پیدا ہوتے کیا کرتے بچے کو؟ نہلاتے ہیں، اچھی طرح گندگی صاف کر رہے، کپڑے پہناتے ہیں، کھلانے سے پہلے اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں،
جسم کو غذا دینے سے پہلے روح کو غذا پہنچاؤ، اس کا عقیدے صحیح کرو، اس کے ڈالو اس کے دل میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، اللہ کے ماننے میں کامیابی، نماز میں کامیابی، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اس کے دل میں بٹھاؤ یہ بات۔ پہلے دودھ پلاتے ہیں، شہد چٹانے کے اذان دیتے ہیں، آپ کے یہاں اذان دیتے ہیں نا، شہد دودھ یہ جسم کی غذا ہے، اور اذان جو ہے وہ روح کی غذا ہے، ایمان، اس کا ایمان بنو۔ آپ کے مولانا بچہ تو رو رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ کہتے سمجھے نہ سمجھے، اس کے اندر ایک شعور و احساس ہوتا ہے، اس کو آپ قانون کے ذریعے سے اندر پہنچاؤ دل میں اس کے، اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس کے دل پہ ڈالتے ہیں۔ بعض بچوں کو دیکھا، آپ نے دیکھا وہ واٹس ایپ میں بھی اذان دے رہا ہے باپ یا کوئی بھی جو ان کا، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ بچہ انگلی اٹھا رہا ہے، ایسا انگلی اٹھا رہا ہے، چھوٹا بچہ ابھی گود میں ابھی پیدا ہوا ہے، وہ اذان پر جب شہادتین پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو بچے کی انگلی اٹھ رہی ہے، پھر اشہد محمد انگلی اٹھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اندر دل پہ ایک شعور احساس اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر بچے میں ہوتا ہے وہ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پیدائش بچہ پیدا ہوئے تو اس کے بعد 7 دن تک سوچ سمجھ کے اچھا نام رکھو، جمعراتی، شعبانی، رمضانی، پیر سا، فلاں سا، کیا کیا نام لوگ رکھتے ہیں، نام اچھے رکھو بچوں کے۔ انبیاء اللہ کے نام ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، صفات کے نام رکھو، انبیاء کے نام رکھو، صحابہ کے نام رکھو، اولیاء اللہ کے نام رکھو، اس لیے کہ نام کا اثر ذات پہ پڑتا ہے، جیسا نام رکھے گے نا ویسے کام کرے گا۔ ساؤتھ امریکہ میں ہم تھے، وینزویلا میں، ساؤتھ امریکہ 20 گھنٹے کا ہوائی کا سفر تھا، تو ایک بڑے دکان میں عرب سے ملاقات کے لے گئے، تو ہم سے لڑنے جھگڑنے لگا کسی بات پر، ابھی تفسیر میں نہیں جاتا، حالانکہ اچھا خاصا آدمی، ایسا الجھا رہا ہم کو کہ تم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو میں نے پوچھا یا شیخ مسموک الکریم، میں نے پیار سے پوچھا آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ کہنے لگا اسم حرب، عربی میں حرب کہتے جنگ کو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تمہارے نام کا اثر ہے۔ حرب کے معنی جنگ، لڑنا جھگڑنا، کہ نام ان کے ماں باپ نے حرب رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نام کا اثر ذات پہ پڑے گا، اس لیے کہتے نام اچھے رکھو اپنے بچوں کے، اور جاننے والوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، یہ نہیں کہ صاحب دادی کا نام، نانی کا نام، پھوپھی کا نام، خالہ کا نام، دالا نے ایک نام رکھا، پھوپھی نے رکھا، اور فلاں نانی نے رکھ دیا، اور جو ان کو اچھا لگا بولنے میں رکھ دیا۔ ہمارے مولوی صاحب ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضرت ایک ایسا نام بتاؤ کہ بالکل کسی نے نہ رکھا ہو، بالکل نیو نام ہے کہ نہیں، اولڈ نام نہیں چاہیے۔ ہمارا کہا کہ اٹم بم رکھو، ہائیڈروجن بم رکھو، نیا نام ہے۔ لوگ نئے نام تلاش کرتے ہیں، چاہے اس کے کچھ معنی ہو یا نہ ہو، اچھے ہو برے ہو، کوئی مطلب نہیں ہے، نام اعلیٰ ہونا، ایسا ہونا چاہیے کسی کا نام نہ ہو، ایسا نام۔ لوگ جو ہے انبیاء کے ناموں کو پرانا نام سمجھتے ہیں، نبیوں کے نام کو پرانا نام سمجھتے ہیں، صحابہ کے ناموں کو پرانا نام سمجھتے ہیں، انہی میں برکت ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نام رکھو، ساتھ ہی عقیقہ کرو، اور بچہ جب بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، تاکہ سی فار کیٹ اور ڈاگ سکھائیں کہ وہی کام بھی کرے گا، کیٹ اور کیٹ والے، ڈاگ والے کام کرے گا بچہ۔ اللہ کا نام سکھائے، ہمیں حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ پوری زندگی نبی کی اطاعت کرو ہر چیز میں، یہ نہ کہ صاحب یہ سنت ہی تو ہے، کیا ضروری ہے سنت پہ چلنا؟ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر آدمی سنت سمجھ کے ساری چھوڑ دے، اس کی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ پہ شیر بناتے ہیں لوگ غیر مسلم بھائی ہمارے، تو ایک آدمی نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا بھی ہمارے ہاتھ میں بھی بنا دو. تو بنانے والے نے سوئی لی، سوئی لے کے مارتے ہیں اور اس کے اندر پھر رنگ بھرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ پہ جو تصویر بنائے وہ بن جاتی ہے. تو ایک آدمی نے کہا میرے ہاتھ میں بنا دو، بنانے والا سوئی لیا، اس نے سوئی لی اور مارا. ارے سوئی مارنے سے تکلیف ہوگی نا، ارے کیا بنا رہا؟ کہنے کہ شیر کے پیر بنا رہا ہوں. کہنے کہ پیر چھوڑ دو یار، اس کے بغیر شیر بنا دو، جنگل میں تھوڑی چلنا ہے اسے. ٹھیک ہے چھوڑ دیا. پھر سوئی ماری، کہنے کیا بنا رہے؟ کہتے شیر کی دم بناؤ، پیچھے سے آتا ہوں. ارے دم کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے یار، چھوڑ دو دم، بغیر دم کے شیر بنا دو. پھر سوئی ماری، ارے کیا بنا رہے؟ کہتے شیر کی آنکھیں بنا رہا ہوں سامنے سے. کہتے آنکھ کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے یار، چھوڑو شیر. پھر سوئی ماری، کیا بنا رہے؟ شیر کے کان بنا رہا ہوں. کہتے کان کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے یار، اسے سننا تھوڑی ہے، ہاتھ کا شیر ہے. کوئی بھی چھوڑ دیا. اب جہاں سوئی مارے کہتے ارے چھوڑو، اس کے بغیر شیر بنا دو، اس کے بغیر شیر بنا دو. اب بولو جی شیر کی نہ دم ہے، نہ ٹانگ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، وہ شیر کیسے بنے گا؟ یہ سب مل کر تو شیر بنتا ہے نا بھائی. شیر بنے گا تو ٹانگیں بھی ہوں گی، اس کے دم بھی ہوگی، اس کے کان اور آنکھ، پیٹ اور پیٹ سب ہوگی تو شیر بنے گا. کہتا یہ بھی چھوڑ دو شیر بنو، یہ بھی چھوڑ دو شیر بنا دو. کیسے شیر بنے گا بھائی؟ تو لوگ کہتے ہیں مولانا یہ داڑھی سنت ہی تو ہے، یہ ٹوپی سنت ہی تو ہے، یہ جبہ سنت ہی تو ہے، اس طرح کھانا سنت ہی تو ہے، اس طرح شادی کرنا سنت ہی تو ہے، اس طرح سونا سنت ہی تو ہے، اس طرح کرنا یہ کہہ کر سب چھوڑ دیا آپ نے. پھر آپ نبی کے ماننے والے کیسے رہے؟ نبی کی اتباع کہاں کیا؟ یہ ساری چیزیں ملے گی تبھی تو سنت ہوگی. نماز میں 52 سنتیں ہیں، 14 فرائض ہیں، ارکان و شرائط، 52 سنتیں ہیں. 52 سنت نکال تو پھر نماز کیا رہے گی؟ وضو میں 13 سنتیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے 12 سنتیں ہیں. 13 کیوں ہیں بولو؟ ہاں داڑھی میں خلال بھی ہے، داڑھی مرد خلال کرتا ہے. 13 سنتیں اور 4 فرض ہیں. آپ 13 سنتوں کو نکال دیا وضو سے تو وضو آپ کا کیا رہے گا؟ تو ہر چیز میں سنت ہے. اصل سنت جو اصطلاحی نہیں ہے، نبی کے طریقے کا نام سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے جو عمل جس طرح کیا ہے اس طرح کرنے کا نام یہ سنت ہے. تو ساری سنتوں نکال دیا. کہتے ہیں میں نبی کا عاشق ہوں، نبی کا نام آتا تو چوم لیتا ہوں. واہ رے واہ، کیسا عاشق ہے کہ نبی فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ٹی وی اور بیوی میں. کیسا عاشق رسول ہے. اتباع کرو نبی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اے نبی ان سب سے کہیے کہ وہ میری اتباع کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. کہو ان سے فاتبعونی، میری اتباع کرو. اتباع کیا ہے؟ صورت میں، سیرت میں سریر آنا. صورت کے معنی چہرہ نہیں کہ آپ کو جو نظر آتا نبی کو کرتے ہوئے غمی میں، خوشی میں، سفر میں، حضر میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، بولنے میں، ان سب میں دیکھو وہ عمل کرو. یہ صورت ہے. سیرت کیا؟ نبی کی صفات ہے. آپ کا یقین، آپ کا توکل، آپ کا تقوی، آپ کا ایثار، آپ کا دشمنوں کو معاف کرنا، یہ جو صفات ہیں یہ نبی کی سیرت ہے. اور نبی کا سریرہ کیا ہے؟ اندر کے سینے کا غم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کیا غم. کیوں راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی گھنٹوں اللہ سے دعا مانگتے تھے. نمازیں پڑھتے، دعا مانگ رہے، آنکھوں باہر ہیں، تاکہ دنیا کا کوئی انسان بے ایمانی اور بدعملی کی زندگی گزار کر مر کر جہنم میں نہ جائے، سب جنت پہ چلے جائیں. اس کا اس سینے میں درد و غم تھا. آپ سے اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں روتے تھے میری فاطمہ کا کیا ہوگا، میری زینب کا کیا ہوگا، میری رقیہ کا کیا ہوگا، ام کلثوم کا کیا ہوگا، میری عائشہ اور حفصہ کا کیا ہوگا. اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں روتے تھے آپ، ساری امت کے لیے روتے تھے. ساری امت کے لیے آپ کے سینے میں درد تھا.
یہ یہودی کا لڑکا آپ جانتے ہیں آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، خدمت میں نہیں آیا، آپ نے پوچھا کیا ہوا، بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت چلے گئے۔ آج لوگ ماں بیمار ہوتی ماں کی عیادت کو نہیں جاتے، باپ بیمار ہے باپ کی عیادت کو نہیں جاتے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی شروع ہو گیا ہے، پہلے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں تھا، بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر جو ہے وہ بوڑھوں کے رہنے کی جگہ جو حکومت بناتی ہے نا، بزرگوں کا گھر، نام کتنا اچھا دیا جاتا ہے، بزرگوں کا گھر ہے۔ ہم نے سنا کہ کولار میں بزرگوں کا گھر ہے، بڈھے ہو گئے تو ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، لے جا کے وہاں ڈال دیں گے، باپ بیمار ہو جائے بیٹا نہیں جاتا ہے۔ ہم نے سنا آسٹریلیا میں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ آؤ۔ اس نے کہا میں ویکینڈ میں آ سکتا ہوں، ان کے ہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، اس وقت تک آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ہی دفنا دو، جو بل ہوگی مجھے دے دینا، میں ادا کر دوں گا۔ بیٹا باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہے، لوگ ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح جائے گا صرف اللہ کے لیے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ جو رات جائے گا صبح تک 70,000 فرشتے کے لیے دعا کریں گے۔ کوئی بھی بیمار ہو، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، بیمار کے لیے گیا عیادت کے لیے، جا کے 2-4 کلمے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ باستوں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات ہے، اللہ شفا دے دیں گے، خیر خیریت پوچھ لی، تسلی کے کلمات کہہ دیے، 2-4 منٹ لگے نہیں، 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس عیادت کرنے والے کے لیے لگا دیں گے کہ اس کے لیے دعا استغفار کر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے علیہ السلام نے اس یہودی کے لڑکے کے لیے گئے عیادت کے لیے، تو دیکھا کہ اس کا آخری وقت ہے، اب شاید چند منٹوں میں شاید وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ آپ کے سمجھ گئے کہ صاحب یہ بس چند تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچے کا مجھ پر احسان، اس نے خدمت کی ہے، اللہ کرے کہ یہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے چلا جائے۔ آپ نے فرمایا یا غلام، غلام کے معنی بیٹا، اردو والا غلام نہیں، اردو میں غلام کا تو تمہارا غلام کیا، تمہارے باپ میرے غلام، آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ اے بیٹا قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، گواہی دو، کلمہ پڑھ لو۔ تو بیٹا تھا، نبی کو بھی دیکھ رہا تھا، اپنے باپ جو یہودی تھا اسے بھی دیکھ رہا تھا آنکھ اٹھا کے، گویا کہ آنکھوں میں پوچھ رہا تھا کہ میں کیا کروں باپ سے، آنکھوں میں بھی سوال ہوتا نا۔ تو باپ نے، اللہ نے باپ کے دل میں ڈالا، باپ نے کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ، یہودی جو ہے اللہ کے نبی کو ابو القاسم کی کنیت سے یاد کرتے ہیں، اور صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ تو ابو القاسم کی بات مان لے، پڑھ لے کلمہ، اس کے بعد سے اس کے زبان سے کلمہ نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد انتقال بھی ہو گیا۔ آپ اس کے گھر سے نکلے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایسے خوشی میں نکل رہے تھے کہ آپ کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا، اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے الحمدللہ الذی انقذ بی نفسا من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بچا لے، کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے، اس لیے کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب وہ نہیں ہے کہ صاحب جو ہے بنگلہ بنا لیا، کار خرید لیا، منسٹر بن گیا، گورنر بن گیا، ایم پی بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، کونسلر بن گیا، یہ کامیابی چند دن کی بات ہے، ختم ہو جائے گا، چھوڑ کر جائیں گے۔ ایم ایل اے بھی مرے گا، ایم پی بھی مرے گا، سی ایم بھی مرے گا، پی ایم بھی مرے گا، ڈاکٹر بھی مرے گا، بیمار بھی مرے گا، سب مریں گے، سب چھوڑ کر جائیں گے دنیا۔ کون لے کر جاتا ہے؟ اصل زندگی جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم سب مسافر ہیں آخرت کے، اور آخرت کی طرف چل رہے ہیں، ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، اور دنیا سے جاتے ہوئے کون لے جاتا ہے؟ کچھ لے جاتا ہے؟ کچھ نہیں لے جاتا ہے، بدن کے کپڑے بھی نہیں لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے ضرورت پر
منہ میں چاندی سونے کا دانت لگائے تو وہ بھی لوگ نکال لیں گے. میت کے کیا کام ہے ہمارے کام آ جائے وہ بھی نکال لیں گے. چوڑیاں بھی نکال لیں گے ہاتھوں کی عورتوں کی, بندے بھی نکال لیں گے, تارے بھی نکال لیں گے, سب نکال لیں گے, کفن پہنا کے بھیج لیں گے. بلکہ ایک عجیب واقعہ چند دن پہلے ہم نے پڑھا تھا. ایک آدمی کا بمبئی کا سفر کر رہا تھا, پتہ نہیں کہاں, تو راستے میں ٹرین میں انتقال ہو گیا. ایک بستی میں ٹرین رکی تو اس کے جنازے کو اتار دیا گیا, اور لوگوں نے سب اس کے پاس جو کچھ جیب میں تھا, پیسے تھے, سب لے لیا, چورا لیا. ایسے اتنا ہوتے لوگ, حرام کھانے کی وجہ اور ظلم کرتے ہیں. بستی میں, مسلمانوں کی بستی میں لاش لی گئی, معلوم نہیں کون آدمی ہے, ایک انجانی میت ہے, لاوارث. تو لوگوں نے مسجد میں اعلان کیا, چندہ ہوا, اور چندے کے پیسوں سے اس کا کفن دفن سب ہوا. چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ یہ آدمی جو مرا تھا, جس کی تدفین چندے سے ہوئی تھی, وہ بمبئی کا کروڑ پتی آدمی تھا. سبق دیکھو کتنا بڑا ہے کہ کروڑ پتی آدمی کو اپنے پیسے کا کفن بھی نصیب نہیں ہوا, چندے کا کفن دے کے دفنایا گیا. لوگ کہتے ہیں نا میرا مال میرا مال میرا مال. ہمارا مال کیا ہے؟ جو کھا لیا وہ ہمارا ہے, جو پہن کے پرانا کر دیا وہ ہمارا ہے, اور جو اللہ کی نسبت پر جہاں خرچ کرنا تھا خرچ کر دیا, اللہ کی بیان آخرت میں جمع کر دیا, وہ ہمارا مال ہے. باقی سب دوسروں کا ہے, وارثوں کا ہے. آدمی اس مال کا نگراں ہے, اور ذرا نیچے اترو تو وہ واچ مین ہے, اور نیچے اترو تو چپراسی ہے. نہیں اور کیا ہے؟ اس کا مال کیا, جو کھا لیا پہن لیا اور اللہ کی نسبت پر آخرت کے لیے جمع خرچ کر کے جمع کر دیا, اس کا مال ہے. باقی سب چھوڑ کے جائے گا نا. حدیث میں آتا ہے جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا والے پوچھتے کیا چھوڑ کر گیا, اور فرشتے پوچھتے کیا لے کر آیا. لیکن آدمی عجیب ہے, جو چھوڑ کر جانا اس کی تو بڑی فکر ہے, اور جو لے کر جانا اس کی کوئی فکر نہیں. فکر گلاؤ بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے مولانا بعد میں دیں گے, بعد میں سوچیں, بعد میں کریں گے. بھئی مسجد بندی چندہ دے دو نا, مدرسے والا ہے ذرا دے دو نا. نہیں بعد میں, ابھی حساب نہیں ہوا ہے, بعد میں آ گیا. عجیب لوگ ہیں, دینا تو نہیں جانتے, جو دینا ہے وہی مانگ رہے, وہ بھی نہیں دیتا ہے, حالانکہ خود جا کے دینا چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو راضی کیسے کرنا, یاد آیا, اطاعت سے. اللہ کو راضی کرنا عبادت سے, نبی کو راضی کرنا اطاعت سے. اور تیسری جو بات ہے, مخلوق کو راضی کرنا خدمت سے. کسے بولو؟ مخلوق کو راضی کرنا. لوگ خدمت کرنے سے راضی ہوتے ہیں, خدمت لینے سے راضی ہوتے ہیں. بولتے ہیں ہاں خدمت کرو تو راضی ہوں گے. ماں باپ بچوں سے کب راضی ہوتے ہیں؟ جب بچے خدمت کرتے ہیں. شوہر کب راضی ہوتا ہے بیوی سے؟ جب بیوی خدمت کرے. استاد کب راضی ہوتا ہے شاگرد سے؟ جب خدمت کرے. خدمت اصل ہے. خدمت کے معنی یہ معنی نہیں کہ پیر دباؤ. اصل خدمت کے معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دو. اب باپ ہے, بچوں کا حق ادا کرو. اب باپ بیٹے ہیں, ماں باپ کا حق ادا کرو. شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرے. کوئی بیوی ہے اپنے شوہر کا حق ادا کرے. کوئی پڑوسی ہے پڑوسی کا حق ادا کرے. بھائی ہے بہنوں کا, بہن ہے بھائیوں کا حق ادا کرے. جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو. حق وصول کرنے کے چکر میں نہ رہو. آج لوگ, ہر آدمی کیا کہتا, میرا حق دے, میرا حق دے, میرا حق دے. ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ ہی کر رہا ہے, کوئی حق دینے کو تیار نہیں. دیکھو ایک بات سمجھنے کی ہے, اگر آپ کا کسی پر حق تھا اور آپ نے وصول نہیں کیا اور انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا حق فلاں پر تھا, وصول کر کے کیوں نہیں آیا. پوچھتے ہیں اللہ, اس لیے جہنم میں جا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں آپ پر کسی کا حق تھا, آپ نے ادا نہیں کیا, عمر گئے, تو اللہ پوچھیں گے کہ فلاں کا حق تم پر تھا, تم نے ادا کیوں نہیں کیا. اللہ پوچھیں گے. تو لہذا ہم کو فکر یہ ہونا چاہیے کہ کن کن کا حق مجھ پر ہے جو مجھے موت سے پہلے ادا کر دینا ہے, تاکہ اللہ کے ہاں
میرا اللہ کیا مجھ سے سوال نہ ہو اور اللہ کیا میں پکڑا نہ جاؤں. یہ اصل زندگی ہے. تو ہر آدمی اس فکر میں رہے گا کہ مثال کے طور پر ماں باپ یہ سوچے کہ ہماری اولاد کا ہم پر حق ہے, اسے مجھ کو ادا کرنا ہے. اولاد یہ سمجھے کہ ماں باپ کا مجھ پر حق ہے, مجھے ادا کرنا ہے. بیوی سمجھے شوہر کا حق ہے, شوہر سمجھے کہ بیوی کا مجھ پر حق ہے, مجھے ادا کرنا ہے. بولو سب کا حق ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب کے حق ادا ہو جائیں گے اور چین کی زندگی گزرے گی. اور حق معاف کرنے میں کتنی بڑی بشارت ہے, وعدہ ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی اپنا حق اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ صاحب لڑنا جھگڑنا مجھے نہیں ہے, مجھے اپنا حق وصول کرنے میں لڑنا پڑتا ہے, جھگڑنا پڑتا ہے, کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے, لائروں کے پاس جانا پڑے گا, کون اس چکر میں پڑے لڑائی جھگڑے کے, چھوڑو معاف کرتے ہیں. اس طرح معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ذمے ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذمے ہے ایسے آدمی کو جس نے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق معاف کر دیتا ہے, اسے جنت کے بیچ میں محل دلاؤں گا. لیں گے محل انشاءاللہ فری میں؟ معاف کریں گے تو ملے گا. نہیں حضرت میرا پیسے دیتا نہیں, لے کے رہتا ہوں, اس نے میری زمین دبا لی ہے, لے کے چھوڑ دو. ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہمارے فلاں فلاں سے تعلقات ہیں, فلاں منسٹر سے, فلاں ایم ایل سے, فلاں سے, میں لے کے رہوں گا. دیکھیں کیسے نہیں دیتا ہوں. اللہ کے بندے کیا ہے دنیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دے. قیمت نہیں اس لیے دے رہے. آپ کے گھر میں عورتیں کچرا جھاڑتی ہیں تو وہ بکسے میں لے کر رکھتی ہیں, کیا کچرا بہت قیمتی ہے, کیا کرتے ہیں اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہیں. کوئی لے کے جائے باہر سے, کوئی قیمت نہیں, پھینک دیتی ہے. کچھ چننے والے کچرا اٹھا کے لے جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے کچرے کی. کاغذ ہے, کچرا ہے, ایسے اسکراپ کی چیزیں ہیں, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ہم نے دیکھا آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, فجی میں لوگ بڑے بڑے چیئرز ہیں اور بڑے بڑے کرسیاں ہیں, بڑے بڑے میز ہیں اور بڑے بڑے پلنگ ہیں, یہ سب باہر لا کے ڈال دیتے ہیں گھروں کے, کوئی اٹھا کے لے جائے. ہمارے اس کو بھی لوگ بیچتے ہیں نا, لے جا کے وہ سب اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو ایسی قیمت کچھ نہیں ہوتی, جو کہ بے قیمت چیزیں بے حیثیت اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی. اس لیے اللہ بے ایمانوں کو دیتے ہیں, لے 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 لے. ایمان والوں کو کم دیتے ہیں, بے ایمانوں کو زیادہ دیتے ہیں. جب ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں بھائی؟ 200 ملک ہیں نا. ان میں ایک ملک ہمارا ہندوستان ہے. ہندوستان میں تقریباً 30 اسٹیٹ ہیں, صوبے. ان صوبوں میں ایک صوبہ جو ہے آندھرا ہے نا, یہ آندھرا ہے. آندھرا میں ضلع کتنے ہیں؟ 25-30 رہیں گے نا. اس میں سے ایک ضلع جو ہے آپ کا کیا ہے, چتور. اور چتور ضلع کا ایک تعلقہ ہے آپ کا کیا, یہ پنگنور. اور پنگنور ضلع کا, پنگنور شہر کا ایک محلہ آپ کا یہ محلہ ہے. اس محلے میں آپ کا ایک گھر ہے, ایک دکان ہے. اب بولو مچھر کے پر کا کون سا حساب کے پر؟ یا پوری دنیا مچھر کا پر ہے تو پنگنور میں آپ کا ایک محلے میں چھوٹی سی دکان, ایک چھوٹا سا مکان ہے, تو مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہے؟ اس پہ لڑ رہے ہیں. ظاہر سے میری ایک بالی زمین دبا لی, اتنے پیسے کھا لیے, پلا ہو گیا. لڑ رہے ہیں کہ صاحب باپ لڑ کے مر گئے تو بیٹا لڑ رہا ہے, پوتا لڑ رہا ہے. اور ہمارے ہاں کورٹ کچہری کا حال یہ ہے کہ لڑنے والا یہ بھی صاف ہو جاتا ہے, وہ بھی صاف ہو جاتا ہے, پھر انصاف آتا ہے. انصاف انصاف پھر انصاف, یہ بھی صاف وہ بھی صاف, وہ بھی مر رہے یہ بھی مر رہے, پھر جا کے انصاف. انصاف بھی نہیں ہوتا ہے, ہمارے کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا حال ہے. اس پہ مر رہے لڑ رہے ہیں. تو ایمان والا میرا دوستو دنیا کی محبت دل میں نہیں لاتا, اسے کم کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں آ گئی ہے اسے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو.
ایک آدمی پانی میں ڈوب گیا، پانی پی گیا، تو کیا کرتے ہیں بولو اسے؟ پانی سے پہلے باہر نکالتے ہیں، پھر جو اندر پیٹ میں گیا نا پانی پھر باہر نکالتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے پانی سے نہ نکالو، پہلے میرے اندر کا پانی نکالو، تو کیا بولیں گے؟ اللہ کے بندے پہلے تجھے پانی سے نکالیں گے، اور جو پانی اندر گیا پھر بعد میں نکالیں گے، وہ باہر نکلے گا۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ صاحب جس کی محبت آ گئی اسے باہر نکلو، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، بھی بچوں کی جو محبت اندر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے آخرت بھی بھول گئے، جنت بھول گئے، جہنم بھول گئے، اللہ کے احکام بھول گئے، ان کو چھوڑو 40 دن کے لیے اور 4 مہینے کے لیے باہر نکلو، اور پھر بولو کرنے والے اللہ ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی، جنت، جہنم، آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، بولو بولو، یہاں تک کہ یہ محبت اندر جو گھسی ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ محبت نکالنے کا معنی یہ نہیں کہ بیوی کو چھوڑ دیں گے، بچوں کو چھوڑ دیں گے، کاروبار چھوڑ دیں گے، سب میں رہنا ہے، لیکن ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہے۔ اللہ کی محبت سب پہ غالب ہے، سب پہ اوپر ہے، اللہ کی دین کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی محنت اوپر آ جائے، اس کے لیے کہ اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ ورنہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے کاروبار سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ نہیں صاحب نکالو ان کو باہر اور نکال کے بھیج دو، کاروبار چھوڑا دو ان کا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں سنیاس نہیں ہے، ہمارے دین میں جوگی پنا نہیں ہے، ہمارے دین میں جو ہے وہ یہ نہیں کہ صاحب جو آدمی جو ہے دنیا کو طلاق دے دے، بلکہ سب میں رہو، لیکن وہ کرو جو اللہ کہتے ہیں، اس طریقے سے کرو جو نبی فرماتے ہیں۔ کاروبار بھی کرو، بھی بچے بھی کرو، حکومت بھی کرو، سیاست بھی کرو، سب کرو، لیکن 2 باتوں کا خیال، ایک اللہ کا حکم نہ چھوٹے، نبی کا طریقہ نہ ٹوٹے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، اس کے ساتھ زندگی گزارو، انشاءاللہ جنت تو بنے گی، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے۔ دنیا میں چند چیزیں نقد دیں گے، اصل بدلہ مرنے کے بعد دیں گے۔ نقد کیا دیں گے بولو؟ دل کا سکون دے دیں گے۔ آج سب کہتے ہیں نا سب ہے سکون نہیں مولانا، بہت پریشانی ہے، اللہ دل کا سکون دیں گے۔ دوسری بات کیا دیں گے؟ دلوں میں محبت پیدا فرمائیں گے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی ماں باپ میں، بیوی کی شوہر میں، شوہر کی بیوی میں، بھائی بہنوں کی محبت والی زندگی دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا سب ہے، محبت ہی نہیں ہے، لوگ ترس رہے نا محبت کو، سب محبت کے بھوکے ہیں، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں جانور بھی محبت چاہتا ہے، کتے کو محبت سے بولے تو آتا کہ بھگتا ہے، اور ڈنڈا دکھا تو بھگ جاتا ہے، بلی کو میاؤں میاؤں محبت سے بولے تو آتی ہے، بولے تو بھگ جاتی ہے۔ جانور بھی محبت کی زبان سمجھتا ہے، تو محبت ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ اللہ دین پر چلیں گے، اللہ محبتیں پیدا کریں گے، اور پھر بڑی چیز ہے اللہ برکت دے دیں گے۔ برکت کیا؟ کمائی تھوڑی ہوگی، کام ہو جائیں گے۔ مہینے کو 10,000 روپے ہے، اللہ 10,000 میں کام چلا دے گا۔ برکت نہیں ہوگی، لاکھ روپے بھی ہوں گے، کام نہیں ہوں گے۔ کثرت ہے، برکت نہیں ہے، تو برکت ہی خدا پیدا کر دیں گے، کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ جتنی آپ کی سیلری ہے اور جتنی آپ کی انکم ہے، اسی میں کام بن جائے گا، کسی کا محتاج، کسی کے سامنے آپ ہاتھ دراز کرنے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز ہوگی، اللہ دعاؤں میں قبولیت ڈال دیں گے، جو ضرورت ہوگی مانگیں گے اللہ پوری کر دیں گے۔ اور کیا چاہیے بولو؟ برکت آ گئی، محبت آ گئی، سکون آ گیا، دعا میں قبولیت آ گئی، اور کچھ چاہیے دنیا میں؟ مسئلہ حل ہو گیا، اور اصل بدلہ آخر میں خدا دیں گے، جنت و جنت کی نعمتوں کی شکل میں، اپنی رضا، اپنی دیدار کی شکل میں۔ اس لیے کہتے ہیں جماعت میں جا کر یہ چیزیں پیدا کرنا، اپنے اندر لانا ہے، اور دیکھو جہاں سے آئے وہاں جانا ہے۔ کہاں سے آئے بولو؟ جنت سے آئے، اور جنت جانا کہ نہیں جانا؟ یا دنیا میں رہنا؟ تو جہاں سے وہاں جانا ہے، اس کی تیاری کا موقع آج موت سے پہلے پہلے ہے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ فرمایا کہ جو ڈرتا ہے سفر میں، وہ جلدی سفر شروع کرتا ہے، وہ جلدی سفر شروع کرنے والا منزل پہ جلدی پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو جنت حاصل کرنے کا زمانہ آج ہے، کل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جنت ملے گی، لیکن جنت کب تیار کریں گے؟ آج تیار ہوگی۔
گھر میں جائیں گے لیکن گھر پہلے تیار ہوتا نا، تو گھر میں پہلے جا کے پھر گھر بناتا ہے. تو جنت میں بعد میں جائیں گے لیکن پہلے جنت یہاں بنے گی. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو بنانا ہے. اس لیے بھائی سب ارادہ کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ جنت بنانا ہے اور جنت میں خود بھی جانا ہے، سب کو لے کر جانا ہے. تنہا جائیں گے کرکٹ کھیلنے؟ ارے اللہ سب کو جنت دے گے، بڑی بڑی جنت. جو جتنی محنت کر کے جائے گا، جتنے لوگوں کو جو جنت ملے گی اس کے برابر اس محنت کرنے والے کو خدا دے گے. تو ماشاءاللہ یہ پنگنور پلمنیر کا آپ کا اجتماع ہے، اور اجتماع سے پہلے بھی ماشاءاللہ بہت ساری جماعتوں نے نکل کر محنت کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑا مجمع اتنا آیا ہے. اور آج پہلے دن میں اتنا آیا تو کل تو اور زیادہ لوگ آئیں گے. اور کل کب تک ہمارا اجتماع ہے؟ کل عشاء تک. مغرب کے بعد آخری بیان دعا ہوگی، تو عشاء تک ہمارا اجتماع ہے. یہ پہلا دن ہے اور کل آنے والے اور زیادہ ہوں گے. آج ہماری جیسی نیت ہوگی، جیسے ارادے ہوں گے، آنے والوں پہ اس کا اثر پڑے گا. اس لیے میرے دوستوں اجتماع میں آ کر صرف بیان سن کر اگر اچھا لگے، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا حضرت، مانا تو کوئی مٹھائی کہے کہ مزہ آ گیا، یا کوئی مشاعرہ سنا تھا، ماشاءاللہ ظالم نے بڑا اچھا شعر کہا، یار دوبارہ ارشاد. اچھا لگے تو تعریف کرے، اچھا کیا گئی 1.5-2 گھنٹے بیان کرے، کیا بھی سمجھ میں آنی، کون سی بیان کرے سنو. تعریف کرو، تنقید کر کے چلے جاؤ. اس لیے بیان نہیں ہے، بیان اندر کا ایک فکر بدلنے کے لیے، ہمارا رخ بدلنے کے لیے. ہمارا رخ اس وقت دنیا کی طرف ہے، آخرت طرف ہو جائے، مخلوق کی طرف ہے، خالق کی طرف ہو جائے، اشیاء کی طرف ہے، اعمال کی طرف ہو جائے. رخ بدلنے کی ایک محنت ہے تبلیغ دعوت. اس لیے بھائی سب ارادے کرو، نیت کرو، انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے اور خود بھی انشاءاللہ جنت میں جانے کی تیاری کریں گے، اور اپنی جان و مال لگا کر اللہ کے بندوں کے بھی اللہ کی جنت میں جانے کا سبب کریں گے انشاءاللہ. اب ہمت کر کے کھڑے کر بولو 4 مہینے کے لیے کون نقد تیار ہے؟ اب بتاؤ ہمت کر کے.